السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے لیے برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا میرا ویلاگ جو ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کو سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر میں جو عبادت کی گئی عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اس رات میں جبرائیل امین فرشتوں کے ہمراہ، اپنی ٹیم کے ہمراہ اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی بھیجتے ہیں جو بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، سویا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جو بھی مشغول ہے اس رات کی عبادت میں، اور اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، اور جبرائیل امین خود اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ احادیث کی کتب میں یہ بات ملتی ہے، اور یہ کیفیت جو ہے وہ طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کیفیت جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، کہ جس نے 80 سال تک عبادت کی اپنے اللہ کی، اور تو جب یہ تذکرہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا تو صحابہ کرام جو ہے وہ اداس ہو گئے، مغموم ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو پچھلی امتیں تھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سابقہ امتیں تھیں ان کی تو عمریں بھی بہت زیادہ تھیں، آپ کی امت کی جو اوسط عمر ہے وہ کم ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ہم تو اگر ساری اپنی عمر جو ہے وہ عبادت میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ کی، تب بھی ہم سابقہ جو انبیاء ہیں ان کی امتیوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قدر جو ہے وہ نازل کی، خوشخبری مومنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدی کے لیے یہ ایک نعمت دی ہے، ایک تحفہ دیا ہے، کہ اس میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کا اگر ہم حساب لگائیں 83 سال اور چند ماہ بنتے ہیں، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ یہ 83 سال یہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ یہ کہا گیا
کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس رات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین ہر اس شخص کے ساتھ جو دنیا میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، سویا ہوا ہے، لیٹا ہے، بیٹھا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو جبرائیل امین اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں آ کر، اور اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس شخص کو کہ اس کے گناہ جو ہے وہ پھر دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو صدیقہ کائنات امہات المومنین، ہم سب کی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو اس رات میں مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اگر زیادہ افراد ہوں تو پھر وہ فاعف عنا کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ اعتکاف جو ہے وہ کیا، لیکن لیلۃ القدر جو ہے وہ پہلے عشرے میں نہیں، نہ ہی دوسرے عشرے میں ملی، اور یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کو 21ویں، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کریں، اور ان 5 راتوں میں جو ہے وہ ہمارا نامہ اعمال اتنا زیادہ بھر جائے کہ سارا سال جو ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا، جانے انجانے میں ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان 5 راتوں میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے پاس۔ یہ گولڈن چانس اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے کہ 5 راتیں جاگ کر اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے لیے جنت جو ہے اس کو لازم ٹھہرا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمیں جیسے وہ لوٹ سیل جو لگتی ہے، کلیئرنس سیل ہوتی ہے جب، تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر، بالکل لیلۃ القدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے، اور یہ کلیئرنس سیل ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے کا بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے لیے خود بھی جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ جو ساتھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، عام افراد تک پہنچائیں، تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہم سب کے لیے بنے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں، چونکہ جو ہماری اس بات کے اوپر، ہماری دعوت پر، ہمارے کہنے سننے کے اوپر وہ عمل شروع کر دے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو تو ثواب اس کا ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کہنے سننے والے کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب ضرور لیلۃ القدر کی تلاش میں
اور ان طاق راتوں میں بہتر تو یہی ہے کہ مساجد میں اعتکاف کیا جائے اور اپنے آپ کو سپیئر کر لیا جائے 10 دنوں کے لیے، بالکل جو یاد رکھیں کہ جیسے ہم اللہ کے در کے اوپر بیٹھ جانا اور اس کو توبہ استغفار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی جوش مارتی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ جو کچھ مجھ سے طلب کر رہا ہے، جو کچھ دنیا کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی اس کو عطا کرتا ہوں، اور جو آخرت کے لیے مانگتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا وہ بھی میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تو کوشش تو یہی کریں کہ اگر اعتکاف آپ کر سکتے ہیں تو 10 دن کا وہ مسجد میں ضرور اعتکاف جو ہے وہ کیا جائے، اور بار بار جب اللہ کے جو دستک اس کو اوپر ناک کریں گے، آواز دیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اسی کی خاصیت ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو 24 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، جو ہم دل میں بھی سوچتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے اور اس کی صفات اس قسم کی ہیں، تو ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ان 10 راتوں میں جاگیں، اور جو طاق راتیں ہیں ان میں تو خاص طور پر ہمیں جاگنے کا اہتمام جو ہے وہ بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پر جو فلسطین کے اور غزہ کے نہتے مسلمان ہیں جن کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کیے ہوئے ہیں، اور مسلم امہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی اس کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے ان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی۔ اور کیونکہ پاکستان کا جب وجود میں آیا تھا اس وقت نعرہ یہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے پاکستان میں اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام کے نظام کو نافذ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔